وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا ہے. جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا. آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر, سب کہتے ہیں حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں وہ بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. تو سرکار اپنے علم میں اضافہ کرے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں. میں بیسیکلی فیکچولی بات کر رہا ہوں نا میرے بھائی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخالفین کیا سوچتے ہیں تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کسی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں. حضرت عمر کو چھڑا حضرت کہتے ہیں, ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اچھا یار, ہم نے کب منع کیا ہے کہ آپ نبی کے صحابہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت نہ لگاؤ؟ آپ لگا لو, ہم نے روکا تو نہیں ہے, منع تو نہیں کیا. حضرت ابو بکر کو کہو اعلیٰ حضرت ابو بکر, عثمان غنی کو کہو اعلیٰ حضرت عثمان غنی, اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ, اعلیٰ حضرت ابو سعید خدری, تمام کے ساتھ لگا لو. ہم نے کبھی کسی سے منع نہیں کیا اور بالفرض مان لی ان کی بات. تمام صحابہ کے ساتھ ہم نے لگا دیا اعلیٰ حضرت, تمام کے ساتھ اعلیٰ حضرت ابو بکر, اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, اعلیٰ حضرت عثمان غنی, اعلیٰ حضرت عمر فاروق, تمام صحابہ کے ساتھ ہم نے اعلیٰ حضرت لگا دیا. ان کا سوال پھر بھی وہی رہے گا کہ نبی کے صحابہ وہ تو اعلیٰ حضرت, ان کا امام اعلیٰ حضرت, اور ان کا بذات خود جو نبی ہے وہ اکیلا حضرت. کان ادھر سے پکڑو یا پھر ادھر سے پکڑو, بات وہیں رہے گی, بات ایک ہی ہے. پھر اگر بالفرض مان لی جائے یہ بھی بات, انجینئر صاحب کا ایک میں نے انٹرویو سنا, اس کے اندر امام کے بارے ان سے سوال ہوا کہ آپ امام بھی بڑے شوق سے کہلواتے ہیں اپنے آپ کو, تو انہوں نے شوق سے اس کا نام بھی لیا کہ جی بالکل امام کہنا بھی ٹھیک بات ہے, لیکن میرا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے. مجھے یہ بتائیے بالفرض شوق سے امام کہلوانا یہ درست ہے؟ تو یہ تو رہے امام صاحب, اور نبی کے صحابہ اکیلے حضرت رہے, وہ تو ان سے بڑے امام ہیں, ان سے بڑے امام ہیں. ان کے ساتھ امام لگا کر نہیں پکارتے, خود کے ساتھ امام لگواتے ہیں. اور بذات خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے کئی حفاظ کرام کو حافظ صاحب کہہ کر بلاتے ہیں, ان کا نام لے کر حافظ سرفراز, حافظ غلام نبی یوں پکارتے کہ نہیں پکارتے. تو مجھے یہ بتائیے نبی کے صحابہ میں سے بڑھ کر کون حافظ ہے؟ سب سے بڑا کوئی حافظ ہے نبی کی امت میں سے تو صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی حافظ ہے, نہ کوئی قاری ہے, اور نہ ہی کوئی علامہ ہے, نہ ہی کوئی فہامہ ہے. پھر نہ کبھی آپ نے پوری ذخیرہ حدیث کے اندر کسی صحابی کے ساتھ حافظ دیکھا, کسی صحابی کے ساتھ آپ نے علامہ دیکھا, کسی صحابی کے ساتھ نہ ہی آپ نے حاجی دیکھا. حالانکہ حاجی بھی تھے, ہم سے بڑے حاجی تھے. نبی کے تمام صحابہ کے ساتھ ہر لقب فٹ ہوتا ہے, لیکن آج تک کبھی بھی کسی نے حضرت کے سوا یا صحابی کے لقب کے سوا کبھی کسی نے کوئی لقب نہیں دیا. اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب ایک ہی دے گے محمد علی مرزا صاحب. وہ جواب کیا ہے کہ بھائی نبی کے صحابہ وہ حضرت مشہور ہو گئے, عرف عام کے اندر ان کو حضرت کہتے ہیں, اور عرف عام کے اندر جمہور کے اندر حضرت بات ان کے لیے مشہور ہے. اور ایک بات اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جو سرکار کی صحبت ملی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو جو سرکار کی بیٹھ کر نبی کی کچہری میں نسبت ملی ہے, اور اس نسبت کی برکت سے نبی کے غلاموں کو, نبی کے صحابہ کو ایک نسبت سے ایک خطاب ملا ہے, ایک لقب ملا ہے. وہ کون سا لقب ہے؟ صحابی کا لقب. یہ باقی تمام کے تمام القاب بعد میں ہیں, لیکن نبی کی نسبت سے, نبی کی کچہری میں بیٹھ کر جو دین حاصل کرنے کے بعد ان کو ایک خطاب اور لقب ملا ہے, وہ صحابی کا لقب ملا ہے. باقی تمام القاب بعد میں ہے, لیکن صحابی کا درجہ سب سے پہلے ہے, صحابی کا درجہ سب سے پہلے ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا, باقی تمام کے تمام لقب یہ صحابی کے درجے کے نیچے نیچے ہیں, لیکن صحابی کا جو درجہ ہے, صحابی کا جو لقب ہے, یہ تمام القاب سے بہت بڑا لقب ہے. اس لیے
صحابہ کے ساتھ صحابی کا لقب ضرور آیا ہے، صحابہ کے ساتھ حضرت کا لقب ضرور آیا ہے، لیکن نہ امام کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی کسی نے قاری دیکھا، نہ کبھی کسی نے حافظ دیکھا، نہ کبھی کسی نے علامہ دیکھا۔ ان میں سے کوئی بھی آج تک کسی نے صحابی کے ساتھ کوئی لقب لگا دیکھا نہیں ہے۔ ذخیرہ حدیث کھنگال کے دیکھ لیجئے، کہیں نظر آیا تو مجھے بھی بتا دیجئے۔ تو میں یہی سوال کروں گا، ہمارے ہاں حافظ تو حافظ رہے، قاری تو قاری رہے، اور نبی کے صحابہ وہ اکیلے حضرت رہے، ان کے اندر قاری بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، علامہ بھی نہیں۔ ہمارے حافظ، علامہ، قاری اور نبی کے صحابہ اکیلے حضرت، یہ یار کون سی پھر انصاف کی بات ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال وہ کرو جو بنتا جڑتا ہو، یہ نہیں کہ آپ پیازوں کا آ کر بھاؤ پوچھنا شروع کر دو۔ اس طرح سوال ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور میری بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے بڑا وکیل کون ہے؟ رب کی ذات سے بڑا کوئی حکیم کوئی نہیں، رب کی ذات سے بڑا کوئی وکیل کوئی نہیں۔ تو ہم کالے کوٹ والے ان کو وکیل کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ سب سے بڑا وکیل کون ہے؟ رب کی ذات۔ سب سے بڑا حکیم کون ہے؟ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے کہ رب سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا حکمت والا ہے۔ اور ہم جس نے 4-5 ادویات رکھی ہوں، ہم اس کو حکیم کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کالے کوٹ والے کو وکیل کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا وکیل تو رب کی ذات ہے، سب سے بڑا حکیم تو رب کی ذات ہے۔ پھر آپ ان وکیلوں کو، کالے کوٹ والوں کو وکیل نہ کہو، 4-5 ادویات رکھنے والے کو حکیم نہ کہو، کیونکہ سب سے بڑا حکیم رب کی ذات ہے، سب سے بڑا وکیل رب کی ذات ہے۔ بھائی کوئی سوال کرنے والا سوال کیا کرو، ایسے ہمارے علماء پر، ایسے ہمارے اماموں پر کیچڑ نہ اچھالا کرو، برائے مہربانی اپنی زبان کو سنبھال کے بات کیا کرو۔ اور ایک اور بات میں یہ کر دوں، وہ اور ہوں گے جو گردش دوراں سے ڈر گئے، وہ اور ہوں گے جو گردش دوراں سے ڈر گئے۔ ہم رقص کرنے والے ہیں زندگی کے ساتھ، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم۔